وہ 4 براہ راست اور 2 انڈائریکٹ ہے، 2 خواتین کی ہیں، 2 ٹیکنوکریٹس کی ہیں، تو ایک وہ جیت سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو وہ کس بنیاد پہ 10 کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سارے چینل بتا رہے ہیں کہ وہ جی ڈی اے کے ارکان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ان میں سے بعض پھسل سکتے ہیں بس. اچھا. تو پی ٹی آئی کے کچھ ارکان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، وہ ممکن ہے کچھ خریداری کر لیں اس میں بھی. اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی، ایم کیو ایم کی تو ویسے 21 ہیں، تو 2 سیٹیں 2 ووٹ اگر دیں پی ٹی آئی والے انہیں، ان کا بھی ایک ہی جیت سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کو ایک تو دینا چاہیے، ان کا استحقاق ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں 10 کا مطلب یہ ہے کہ خریداری نہیں، بڑے پیمانے پر خریداری. پھر اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، جو کچھ ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے. دیکھیے یہ اس کا آغاز خود محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا. ایک گلزار صاحب ایک ہوتے تھے سینیٹر، 85 میں کافی لوگ آ گئے تھے، سیٹھ کراچی سے 3-4 سیٹھ آ گئے تھے، 3 میرے خیال میں آ گئے تھے. اچھا. تو گلزار صاحب ایک ہوتے تھے، بڑے مالدار آدمی، ان کے گھر وہ ٹھہرتی بھی تھی لاہور میں جب آئے. تو انہوں نے ان سے پیسے لے کے انہیں ٹکٹ دے دیا. یہ نواز شریف صاحب بھی پیسے لیتے تھے ٹکٹوں کے، محترمہ بھی لیتی تھی. تو وہ ٹکٹ لے لیا، وہاں سے قصہ شروع ہوا. اس کے بعد گلزار صاحب کا تو پورا خاندان ہی، وقار گلزار کیا ان کے صاحبزادے تھے، اور بے شمار لوگ ہو گئے سینیٹر. پھر یہ رسم چل نکلی، یعنی نوبت یہاں تک پہنچی. ایک سردار لونی تھے، لونی قبیلہ ہے ایک، یہ جن کا مری قبائل سے تصادم رہا ہے، نسبتاً وہ کمزور ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں. وہ چمالانگ کے کوئلے کے کانوں پہ وہ 125 سال تک تنازع رہا. پھر ایک میں جنرل فاروق ہوتے تھے، انہوں نے وہ تنازع نمٹایا. $75 بلین کے کوئلے کے کانے ہیں، جو پھر وہ تقسیم کی گئیں سرداروں میں، یعنی وہ مختلف برانچوں کے جو سردار تھے، ذیلی شاخیں ہوتی ہیں نا قبائل کی. جی. وہ لونی سردار جو تھے، ان سے اور 2 اور سینیٹر تھے، ان سے انہوں نے وعدہ کیا. زرداری صاحب نے، وہ الیکشن ہوئے سینٹ کے، اس میں ابھی سینٹ میں اکثریت نہیں تھی. پیپلز پارٹی جب جیتی ہے 88 میں، تو ان کی اکثریت نہیں تھی. اچھا. ظاہر ہے وہ تو سینٹ میں تو اکثریت مسلم لیگ کے حامی تھے، اس وقت نون لیگ تو نہیں تھی، مسلم لیگ تھی. تو جنیجو صاحب صدر تھے اس کے. بعد میں تو جنرل ضیاء الحق کی مدد سے نواز شریف صاحب نے اتحادی پارٹی، اور انہوں نے نکال باہر کیا. خیر وہ اپنا لونی صاحب گئے اور بڑا گلہ کیا وسیم سجاد کے، میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا. وسیم سجاد تھے امیدوار اور ادھر تھے فاروق لغاری. تو محترمہ نے ذمہ داری زرداری صاحب کو دی. اچھا. زرداری صاحب کو کیوں دی؟ خرید و فروخت کے لیے. تو اب وہ انہوں نے جناب 3 سینیٹر جو ہیں ان سے 50 لاکھ روپے کا وعدہ کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی. تو وہ لونی سردار نے کہا وسیم سجاد سے، وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر طارق چودھری تھے، انہوں نے کوئی تفصیل بھی لکھی ہے ایک اخبار میں، کہ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. 10 لاکھ روپے دیے، پھر میں نے باقی پیسے مانگے. تو انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ نقد پیسے اتنے نہیں ہیں، بندوبست کر دیں گے تو کچھ کام کرا لیں یا. اچھا. تو اس نے کہا کہ کسٹم کا جو آدمی ہے وہ لگا دیں کوئٹہ میں، ان کا یعنی بلوچستان کا پورے کو انچارج ہوگا، وہ لگا دیں. تو وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن اگلے دن جاری کرا دیا، جس کا مطلب ہے کہ محترمہ کی اتنی حمایت انہیں حاصل تھی، اتنی پشت بنائی کہ جو کام وہ کہہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ضرور. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کسٹم کے افسر کا، اور اس نے کہا بعد میں وہ الیکشن ہوتے ہی واپس لے لیا گیا. میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہوا، میں تو اپنے پیسے نہیں پورے کر سکا. تو یہ چلا آتا ہے. اب پھر یہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میڈیا دیکھ رہا ہے ساری سچویشن کو، شرم کی بات ہے قوم کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے، اور جناب سول سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہے. یہ ویسے تو بڑا شور میں چاہتے ہیں بعض باتوں پہ، مگر اس پہ سول سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے کس طرح کی سول سوسائٹی سو کالڈ ہے، خاموش رہتی ہے. اپوزیشن کی ساری پارٹیاں اس پہ خاموش ہیں. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جتنے سے آدمی خریدنا چاہے خرید لے. عمران خان بھی دھمکی دے چکے ہیں کہ اپوزیشن پچھتائے گی تو مطلب خریداری کریں گے تو پچھتائے گی. لیکن بڑی شرم کی بات ہے، ایک ملک کی رسوائی. دنیا بھر میں جب یہ سینٹ کا رزلٹ آئے گا، اگر کچھ خریداری ہوئی تو جس کا امکان تو ہے، نیٹ اینڈ کلین 100% تو نہیں کہا جا سکتا، تو 100% کا تو امکان نہیں ہے، لیکن شاید مطلب حکومت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن سرمایہ کی بھی ایک طاقت ہے.
تو دنیا بھر میں جب رزلٹ آئے گا اور مباحثہ چلے گا تو دنیا بھر میں خبریں کیا چھپیں گی؟ اس قوم کی عزت کی کوئی پرواہ نہ زرداری صاحب کو ہے، نہ نواز شریف صاحب کو ہے، نہ کسی اور کو ہے. اور کس دھڑلے سے یہ جمہوریت ہے کہنے کو جمہوریت یہ جمہوریت، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کے سے ووٹ لے کے جو ایم پی ایم این اے بنتے ہیں وہ اپنے ٹکٹ بھیج دیتے. اچھا پھر ان کی انہیں امید ہے کہ خیر وہ آگے چل پہ بات کرتے ہیں جب ان کی اور نواز شریف کی ٹیلی فون کال کے بات ہوگی، پھر انہیں یہ امید ہے کہ ایون نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں قومی اسمبلی میں. بڑے پر امید ہے اس چیز کے لیے، پر امید ہے. اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا باز پرس نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے دعوے الیکشن سے پہلے ہونا؟ اس کی سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. پتہ نہیں کوئی عدالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور عدالت میں کوئی جائے تو وہ ضرور مراد علی شاہ کو طلب کرے گی. میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں اگر جائے کہ دھاندلی کا ارادہ ہے ان کا، تو سپریم کورٹ پوچھے گی کہ کس بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ 10 سیٹیں نکال ہی فارسی میں کہتے ہیں چے دلاورس دزدے بکف چراغ دارت. چور کتنا بہادر ہے کہ ہتھیلی پہ چراغ لے کے آیا. کمال ہے، چوری اور سینہ زوری. شرم کی بات ہے ایک ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے رہے. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے عوام رسوا ہوتی ہے اور یہ حکمران ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ جمہوریت ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب ذرا مراد علی شاہ صاحب یہ تو دعوے کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے ویسے بھی بڑے دعوے کیے تھے. کراچی کے اگر میں مسائل کو سامنے لے کر آتی ہوں، کون سا مسئلہ ہے جو ان لوگوں نے حل کیا ہے؟ نہیں یہ مسئلے پیدا کرنے والے لوگ ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شہر ہوگا کہ جہاں 12 کروڑ ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے؟ بول تو یہ کوڑے کی بہت بڑی مقدار ہے دنیا میں. ہم نے دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی اچھی کالونیوں میں اب یہ پریکٹس ہے. بھائی کوڑے کا ایک ڈرم ہوتا ہے جو گھر کے باہر رکھا رہتا ہے یا دیوار سے لٹکا دیتے ہیں. جو ٹوکری ایک چھوٹی سی یا ایک ڈرم ہے، آپ نے وہ سب کچھ اس میں ڈال دیا، بیگز میں ڈال کے. اس طرح نہیں ڈال دیا، بیگز میں ڈالا، شاپرز میں، اور وہ ٹرک آتا ہے اور آ کے لے جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ تو یہ ہم نے خود ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک دفعہ یہ بندوبست کیا تھا، اور چوکی دارے کے اور اس کے کوڑا اٹھانے کے 100 روپے لیتے تھے. اب شاید کچھ بڑھ گئے ہوں گے، لیکن بڑا اچھا تھا. کچھ لوگ نہیں دیتے تھے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا، بندوبست ہوتا. ایک عجیب دلچسپ بات مجھے یاد آئی کہ وہ جو کوڑا اٹھانے والے کی بیٹی تھی اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا. جب لوگ رزق حلال کماتے ہیں تو ان کی کیسی برکت انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا. اینی ہو کوڑا جو ہے وہ 12,000 ٹن پیدا ہوتا ہے اور 8,000 ٹن 4,000 ٹن روزانہ جمع ہوتا ہے. اب ایک سال کا آپ لگا لیں، اور 12 سال سے 12.5 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور تب سے کوڑا جمع ہو رہا ہے. جب یہ ماشاءاللہ تھا فوجی حکومت تھی اور جو غیر جمہوری تھی جس پہ لوگ چیختے تھے، وہ چیخنے چاہیے، ظاہر ہے یہ کوئی نظام حکومت تو نہیں ہے کہ فوج کے سربراہ حکومت پہ قبضہ کر لے. تو یہ نہیں ہوتا تھا. آج سے میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ آج سے 15-16 برس پہلے نعمت اللہ خان کے دور میں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 40-41 ارب روپے ہو گیا تھا، جو آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا. اور اب کتنا ہے؟ اور اب جو ہے 31 ارب ہے، جو 10 ارب روپے کے برابر ہے اس وقت کے. انفلیشن ریٹ تو بڑا ہائی ہے، 10-12% تک تو انفلیشن ہوتا ہے پاکستان میں. بعض اوقات 5-6% تو ہوتا ہی ہے. وہ حساب لگائیں تو یہ اس 10 ارب روپے کے برابر ہے. کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1.5 گنا ہو گئی، بجٹ کم ہو گیا. اچھا پانی جو ہے وہ چاہیے 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن. 2-2.25 کروڑ آبادی کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن